السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سامعین محترم؟ امید کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ تفسیر قرآن کی نشستیں جاری ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور ہم اس قرآن مجید کی تفسیر سارے عالم میں اردو، ہندی، عام بول چال کی زبان میں، روزمرہ کی بول چال کی زبان میں ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اور الحمدللہ اچھا رسپانس آپ لوگ دے رہے ہیں۔ آپ اس قرآن مجید کی دعوت کی خاطر ہمارے اس یوٹیوب چینل یوسف طاہر آفیشیل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور جہاں تک ہو سکے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ جو عام بول چال والی بات میں تفسیر قرآن کی دعوت سب تک، سارے عالم تک پہنچ سکے۔ اور اگرچہ کوئی اشکال ہے تو ضرور ہمارے کامنٹ باکس میں آ کر ہم سے سوال کریں، انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سابق میں جو ہے 5 پارے مکمل کر لیے ہیں۔ 6واں پارہ جو ہے شروع ہو چکا ہے، اس کا بھی جو ہے 1 ربع تکمیل کے قریب ہے۔ الحمدللہ سورۃ النساء کا مکمل ہم نے گزشتہ 4-5 درسوں میں اس کی تکمیل کی ہے۔ آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ المائدہ کی شروعات ہوتی ہے۔ ہم دوبارہ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کا درس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محلی الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والوں، اپنے معاہدات کو پورا کیا کرو۔ تمہارے لیے مویشی قسم کے چرنے والے جانور حلال کیے گئے ہیں، سوائے ان کے جو تمہیں بتلائے جا چکے ہیں، البتہ حالت احرام میں ان کا شکار حلال نہیں۔ بلا شبہ اللہ وہی حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ دیکھیے، یہ جو صورت ہے وہ سورۃ المائدہ مدنی ہے، اور اس کی جو ہے کل جو ہے آیات 120 ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کا ہم مختصر تشریح شروع کرتے ہیں۔ معاہدہ جو یہاں پر بتایا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے ایمان والوں اپنے معاہدات کو پورا کرو۔ معاہدہ یعنی عقد، میثاق، ٹریٹی، معاہدہ اس کو کہتے ہیں۔ عقد عقود کی جمع ہے، اس کے معنی گراہ کے ہیں، یعنی کہ گراہ یعنی کہ گھانٹ جو ہوتی ہے گراہ، اس کو ہر طرح کی پختہ عہد، کانٹریکٹ بھی اس کو کہتے ہیں، کے لیے یہ لفظ بولا گیا جاتا ہے، چاہے یہ احکام شرعیہ ہوں جو اللہ اور بندے کے درمیان معاہدہ ہے، یا آپس کے معاہدے ہوں۔ آگے جو بہیمہ ہے، بہیمہ یعنی چوپائے، اور انعام سے مراد اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری ہیں، جو نر اور مادہ مل کر آٹ بنتے ہیں اور گھاس وغیرہ پہ گزارا کرتے ہیں۔ چنانچہ عرب کے علاوہ دوسرے علاقوں میں پائے جانے والے چوپائے جو کہ گھاس پھوس کھاتے ہیں، وہ بھی اسی میں شامل ہوں گے، یعنی گائے کے ساتھ نیل گائے اور بھینس وغیرہ، بکری کے ساتھ ہرن اور بارہ سنگا وغیرہ۔ اس کے علاوہ گوشت خور درندے حرام ہیں جو اپنے پنجوں اور دانتوں سے شکار کی چیر پھاڑ کرتے ہیں۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر کچلی والے درندے اور پنجوں سے کھانے والے پرندے کھانے سے منع کیا ہے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر یہ وضاحت موجود ہے، اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے جو ابن عباس سے منقول ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ بخاری اور مسلم کے اندر یہ اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے جو یہ حالت احرام، یعنی کہ البتہ حالت احرام میں ان کا شکار حلال نہیں، بلا شبہ، یعنی جو شکار ہیں جو کھانے پینے کے جانور کیا ہے، اس کے معاملے میں جب ہم احرام باندھتے ہیں نا، جب بھی، تو اس میں حالت احرام میں ان کے شکار کی بھی اجازت نہیں۔ احرام اس فقیرانہ لباس کو کہتے ہیں جو حج اور عمرہ کی نیت کرنے والے میقات سے باندھتے ہیں۔ حج اور عمرہ کے لیے جو سفید چادر اور تیبن، جو مطلب جو بغیر سلا ہوا ہے، جو کپڑے، 2 کپڑوں میں جو احرام جسے کہتے ہیں، جو حج اور عمرہ کی نیت سے جب نکلتے ہیں، تو ذوالحلیفہ، میقات، جو بھی میسر جس ڈویژن سے وہ آ رہا ہے، جس سائٹ سے وہ آ رہا ہے، اس کے حدود مقرر ہیں، تو وہاں پر آ کر کے پہنتا ہے۔ اس کے بعد اس کے لیے جو ہے یہ شکار کرنا حرام ہے۔
اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا عامین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا او تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والوں اللہ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو، اللہ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینے کی، نہ قربانی، اور نہ پٹے والے جانوروں کی، اور نہ ان لوگوں کی کو تنگ کرو جو اپنے رب کی رضا اور اس کی فضل کے تلاش میں بیت اللہ حج کے قصد سے جا رہے ہوں. اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو. اور دیکھو اگر کسی قوم نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا ہو تو اس کی دشمنی تمہیں ناروا زیادتی پر مشتمل نہ کر دے. نیز نیکی اور خدا ترسی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، گناہ اور سرکشی کے کاموں میں تعاون نہ کیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. شاعر سے مراد شعیرہ کی جمع ہے، یعنی امتیازی علامت، یعنی کہ مونوگرام، ٹریڈ مارک کو شعر کہا جاتا ہے. گویا مسلمانوں میں صلاۃ، اذان، مسجد، صفا مروہ وغیرہ سب شاعر ہیں. سیاق کی مناسبت سے مناسک حج مراد ہیں، واللہ اعلم بالصواب. یعنی کہ جب تم اللہ کے جو یہ شاعر ہیں، یہ جتنی بھی مسجد حرام ہیں اور جو ہے مسلمان ہیں، اور اذان بھی شاعر ہے اللہ کی، اور صلاۃ نماز بھی شاعر ہے، اور مروہ وغیرہ صفا وغیرہ یہ سب شاعر ہیں، جو نشانیاں ہیں، جس کو نشانی کہہ سکتے ہیں. تو اس میں تم جو ہے اس کی بے حرمتی نہ کرو اور نہ سہو. کوئی کر رہا ہے تو اسے کرنے بھی نہ دو. حرمت والے مہینے میں جو ہے نہ قربانی اور نہ پٹے والے جانوروں کی اور نہ ان کی، یعنی کہ شکار ان کی مت کرو. یہ بھی جو ہے نشانیاں ہیں. اور تمہیں اگرچہ کوئی تمہیں مطلب بیت اللہ سے روک دے تو تمہیں ان کی دشمنی ان سب کاموں کے کرنے پر تمہیں آمادہ نہ کرے، مت کرو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما زکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق اليوم یعیث الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ومن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لاسم فإن اللہ غفور رحیم. اللہ فرماتا ہے تم پر یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں، مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے مشہور کر دی جائے، نیز وہ جانور جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا سینگ کی ضرب سے مر گیا ہو، اور جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو، الا یہ کہ تم اسے ذبح کر لو. نیز آستانے کا ذبیحہ اور فال کے تیروں سے قسمت معلوم کرنا بھی حرام ہے. یہ سب گناہ کے کام ہیں. آج کافر تمہارے دین سے بالکل مایوس ہو گئے ہیں، لہذا ان سے مت ڈرو، صرف مجھ ہی سے ڈرو. آج میں تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے بحیثیت دین اسلام کو پسند کیا ہے. پھر اگر کوئی شخص بھوک کے مارے مجبور ہو جائے بشرطے کہ وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو اللہ یقیناً بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. دیکھیے حرام کی گئی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. کیا کیا حرام ہے؟ حرام کی گئی ہیں مردار، تمام مردار حلال جانوروں میں جو بھی مردار ہیں وہ سب حرام ہیں. مردار کسے کہتے ہیں؟ جو خود بخود مر جائے. اور خون، اور اس کا خون بھی حرام ہے، مردار بھی حرام ہے اس کا، اور ذبح کیا ہوا جو جانور ہے اس کا جو خون نکلتا ہے، جو غیر مسلم وغیرہ کھاتے ہیں تو یہ بھی مسلمانوں کے لیے خون بھی حرام ہے. اور خنزیر کا گوشت ہو، اس کے اعضاء ہو، اس کے جو اندر کی بوٹی، کلیجی، یہ ساری چیزیں، گوشت کے علاوہ چمڑی، یعنی کہ مکمل کا مکمل سور حرام ہے. سور کا گوشت ہی نہیں، سور بھی حرام ہے. ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور نام سے مشہور کی جائے وہ بھی حرام ہے. یعنی کہ اللہ کہہ رہا ہے وما اہل لغیر اللہ بہ، غیر اللہ کے نام کا ذبح کیا ہوا جانور یہ سب حرام ہے. غیر اللہ کے نام پہ کیا ہوا جانور یعنی کہ بکرا ہے، یہ تو حلال ہے نا بھائی، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، یہ ساری چیزیں حلال ہے جو گھاس پھوس کھاتے ہیں چرکے کھانے والے. مگر یہ بھی جو ہے حرام کب ہو جاتے ہیں؟ یہ ان پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، جیسے کہ کوئی کسی کے بت کے نام پہ جو ہے وہ ذبح کرے، یا کسی خبر والے کے نام پر جو ہے نا نام سے اس کی نظر و نیاز کے طور پر جو ہے اس کو جو ہے ذبح کرے. کوئی جو ہے 11ویں کے نام پر، کوئی 12ویں، جتنی بھی یہ ساری چیزیں ہیں
ہاں جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہے وہ تمام کی تمام جانور بھی حرام ہیں، اس کا کھانا بھی اللہ تعالیٰ حرام کر دیا گیا۔ غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ کیا ہوا جانور اگرچہ تم غیر اللہ کے نام پر کرو، بسم اللہ اللہ اکبر نہ کہہ کر کے کسی فلاں بابا فلاں بت فلاں جو ہے یہ دیوی وغیرہ جتنی بھی جو ہے اس کے نام سے اس کو ذبح کرتے ہیں، اس کو الگ کرتے ہیں، جس طرح بھی اس کو مارتے ہیں، وہ سارے کے ساری چیزیں حرام ہیں۔ اگرچہ تم بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اگرچہ کسی مندر کے کسی کے غیر اللہ کے تیوہاروں کے جانور جو ہے وہ ذبح کر کے بھی اگرچہ تم کھاتے ہو تو وہ بھی حرام ہے، تم پر نہیں کھا سکتے، یا کسی غیر مسلم نے کاٹا ہوا ہو، مسلمان نہیں ذبح کیا ہے، وہ بھی نہیں کھا سکتے تم۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ صاف سیدھا کہہ رہا ہے۔ اگرچہ تم نے بسم اللہ اللہ اکبر نام ہی کیوں نہ پڑھا ہو، کیا کسی مندر پر جا کر کے جو مندر کے نام پر جو وہ کیا کہتے ہیں وہ جترے میں اس میں جو ذبیحے کرتے ہیں بکرے، کیا بسم اللہ اللہ اکبر نام پہ کاٹیں گے تو حلال تھوڑی ہوگا؟ نہیں، کیونکہ اس پر نام اس کا وہ دیوی دیوتا جو بھی اس کا جو ہے غیر مسلموں کے آستانے جو بھی ہے اس کے نام سے وہ کاٹا گیا ہے، اس کی نیاز ہے، اس کی جو طور طریقہ۔ اسی طرح غیر اللہ کی خبروں پر، مزاروں پر اور یہ جتنے بھی جو ہے ذبیحے ہوتے ہیں نظر و نیاز کے نام پر، یہ ساری کی بسم اللہ اللہ اکبر اگر اس پہ پڑھ بھی جائے تو اس کے اوپر تم نے غیر اللہ کا نام یہ بھائی کیا ہو گیا، یہ گلے میں اس کے ناڑا ہے، یہ ناڑا کا ہے بھائی، یہ فلاں یہ ہم 11ویں کرنے کے لیے اس کو جو ہے نا رکھ دیے ہیں، اب یہ اس کے علاوہ کئی زبان نہیں ہوگا، تو یہ 11ویں کس کی ہوتی ہے بھائی؟ یہ پیرانے پیر کے نام کی 11ویں ہوتی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں نا غیر اللہ کے نام سے جس کو منسوب کر دیا جائے وہ تمام کے تمام جانور حرام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صاف کہہ رہا ہے غیر اللہ کے نام کا ذبح کیا گیا ہوا جانور حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، سمجھ میں آ گیا نا؟ سمجھیے، پڑھیے قرآن مجید کو پڑھیے اور سمجھیے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے نیز وہ جانور گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر، یعنی کہ کوئی اگرچہ باندھ کر رکھے ہیں کسی جانور کو تو وہ اس کی گلے میں پھانسی پڑ کے وہ مر گیا، اب جب مر گیا اس کی مرنے سے پہلے اگرچہ ذبح کر لیے، اس کے اندر جان باقی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، حلال ہے۔ اگرچہ مر جائے تو وہ بھی گلا گھٹ کر مر جائے یا چوٹ کھا کر مر جائے، یعنی کہ کسی نے اس کو مار دیا، اس کو خون بہہ گیا اور وہ مر گیا، ایسا بھی جانور حرام ہے۔ اور بلندی سے گر کر، کہیں چٹان سے، کہیں پہاڑ سے، کہیں بلڈنگ سے گر کر کے وہ مر گیا، تم نے ذبح نہیں کیا تو وہ بھی ایسا بھی جانور حرام ہے۔ اور جسے درندے پھاڑ ڈالیں، یعنی کہ جسے درندے پھاڑ دیے ہیں تو ایسا بھی جانور بغیر ذبح کے حرام ہے۔ اگرچہ درندے جیسے کہ کچھ ڈاگس ہوتے ہیں وہ شکار کے لیے خاص کر کے ٹرین کیے جاتے ہیں، جب اس پر بسم اللہ کہہ کر کے وہ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ جا کر کے شکار کو روک کر رکھتا ہے، یعنی اس کو اسی تذبذب میں پھاڑم پھاڑی ہو جاتی ہے، تو پھاڑم پھاڑی ہو جائے تو اتنا حصہ جو ہے اس کے جو میں نے کتا ہے تو جتنا حصہ کتا جو ہے وہ کاٹ لیا ہے اس کو نکال کر کے وہ کتے کو کھلا دیا جائے اور باقی کا جو ہے گوشت وہ ذبح کر کے کھا لیا جائے۔ یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں سے ہے، تو اس کو جو ہے عمل کر لیں۔ نیز آستانے کا ذبیحہ، نیز آستانے یعنی درندے کے پھاڑنے کے باوجود وہ ابھی زندہ ہو اور تم اسے ذبح کر لو۔ ذبح کرنے کا درست طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر کے کسی تیز دھار چیز سے حلق کی رگوں کو کاٹ کر خون بہا دیا جائے۔ مزید تفصیل سورہ نام آئے گی۔ مشرکین نے اپنے بتوں کے قریب ایسے پتھر مقرر کر رکھے ہیں، یعنی کہ دیکھیے، اور وہ بھی یہاں پر صاف واضح طور پر لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق اليوم یئس الذین کفروا من دینکم ولا تخشوهم واخشونی۔ دیکھیے یہاں پر صاف لکھا ہوا ہے، نیز آستانے کا ذبیحہ اور فال کے تیروں سے قسمت معلوم کرنا بھی حرام ہے۔ آستانے کا ذبیحہ کیا؟ مشرکین نے اپنے بتوں کے قریب ایسے پتھر مقرر کر رکھے تھے جن پہ ان کے نام کی قربانی کرتے۔ کوئی بھی ایسا مقام جس کے بارے میں عوام میں مشہور ہو کہ وہاں قربانی کرنے سے فلاں تکلیف رفع ہو جاتی ہے یا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس جگہ کا ذبیحہ حرام ہے، یعنی وہاں ذبح کرنا بھی حرام ہے، بلکہ شرک تک پہنچاتا ہے اور اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ مشرکین فال نکالنے کے لیے طریقہ، یعنی دیکھیے ایک خاص مقصد کے لیے وہاں پر لے جانا کہ بھائی ہم نے منت مانگی ہے، ہم وہاں جائیں گے اور یہ ہم نے آرزو رکھی ہے کہ وہاں کی نیاز کریں گے، وہاں لے کر جائیں گے اور وہاں ذبیحہ کریں گے تو ہماری یہ مصیبتیں دور ہو جائیں گی، تو یہ سارا کرنا بھی حرام ہے، وہ جانور بھی حرام ہے۔ تو یہ کیونکہ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، یہ مشرکین کا طریقہ ہے، جس کے رد کے لیے، جس کی جو ہے درستگی کے لیے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث اللہ تعالیٰ نے کیا، آخری رسول بنا کر بھیجا، خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا، کیونکہ یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول ختم کر دیں۔ نصب جہاں پر آستانے کا ذبیحہ، جہاں جو نیت لے جا کر کے وہاں پر ذبیحہ کرتے ہیں، بھائی یہ کہاں جا رہا ہے؟ بھائی فلاں جگہ جا رہے ہیں، ہم فلاں درگاہ پر جا رہے ہیں، فلاں جو ہے مزار پر جا رہے ہیں، وہاں جا کر کے اس کو ذبح کریں گے، تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں، یاد رکھ لیں اچھی طرح سے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ صاف وضاحت کے ساتھ، بلکہ اللہ گناہ ہے، حرام ہے، یہ چیزیں وہاں تک شرک تک لے کے جاتی ہیں، انسان کو جو ہے شرک کے کاموں میں مبتلا کرتی ہیں، جس کا جو ہے کوئی بلا توبہ اللہ معاف نہیں کرتا۔ آگے جو ہے فال کے تیروں کا معاملہ ہے، فال کے تیروں سے قسمت معلوم کرنا۔ مشرکین فال نکالنے کے لیے یہ طریقہ استعمال کرتے، کسی چیز کے اچھے یا برے ہونے کا فیصلہ کرنے کے لیے یہ تیر استعمال کرتے، فی الزمانہ لاٹری وغیرہ اس سے مشابہ ہے، یعنی کہ ایسا ہلا کر کے الٹی تیر ایک ہی کلر کر کے اب اس کو نکالو، یہ تیر نکلا تو اچھا ہے، یہ تیر نکلا تو برا، اس کو فال نکالنا کہتے ہیں، جو مکمل حرام ہے، جس کو قسمت من، ارے تو اچھا ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ چلو تیر کے فالہ نکالیں گے بھائی، ہلاؤ تیر ہلاؤ اب نکالو، ارے تو اچھا نہیں ہوتا، تو یہ ساری چیزیں کرنا حرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے۔ اور یہ لاٹری وغیرہ، قسمت کوئی چیز نہیں ہے بھائی، قسمت میں ہے تو وہ جو ہے وہ لاٹری کھیلیں گے، قسمت کے نام پر تم جو ہے پورا جوا میں پیسہ ہار دو اور قسمت کو کوسو، یہ ایسی قسمت نہیں ہے، یہ حرام ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیا کہ وہ حرام ہے، نہیں جانا، اور کیا قسمت بھائی، تو یہ سارے حرکتیں جو ہے اس کی مشابہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وضاحت کے ساتھ بیان کر چکا ہے۔ اور آگے فرماتا اللہ تبارک و تعالیٰ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو دین دے کر بھیجا ہے، اس کو مکمل ہم نے کر دیا، جو نعمتیں، جو ہدایتیں، جو ہے رشد و ہدایت اور تمام نعمتیں جتنی بھی تھیں آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک، جتنے بھی پیغمبر جو دعوت لے کر آئے، ہم نے کسی کے دین کو مکمل نہیں کیا، کسی پر دین مکمل نہیں ہوا، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے دین کو تکمیل کر دیا ہے، اب اس کے بعد کوئی دین نہیں آئے گا۔ جیسے کہ لوگ کہیں گے کہ بھائی وہ دین کو ساتھ تھا کہ بھائی یہود کا دین تھا، یہود گزرے بھائی، آگے کیا ہے صابئی ہیں، اور صابئی ہیں اور کیا ہے مجوسی ہیں، یہ دینوں کے نام ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے یہ کون ہے بھائی، یہ نصارہ ہے، یہ بھی ایک دین ہے۔ تو یہ اسلام کو آ جانے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث اللہ تبارک و تعالیٰ کر لینے کے بعد، یہ دین کو اللہ تعالیٰ نے تکمیل کر دیا ہے، اب اس کے آگے قیامت تک کوئی دین نہیں آئے گا، محمد رسول اللہ کا اسلام ہی دین کے طور پر باقی اللہ کی نظر میں رہے گا، اور اللہ تعالیٰ یہ جو دین دیا ہے اس سے اللہ راضی اور خوش ہے، تکمیل بھی اللہ تعالیٰ نے کر دیا اور وہ راضی بھی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمہارے دین سے بالکل مانوس ہو چکے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کو اتنی طاقت عطا فرما دی ہے کہ اب اسلام دشمن مایوس ہو چکے ہیں کہ اس نئی طاقت کا خلاقمہ کر سکیں۔ یوم عرفہ 9 ذوالحجہ ہے جس میں یہ آیت نازل ہوئی، یعنی کہ یہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں نا، الیوم اکملت لکم دینکم وغیرہ، تو یہ 9 ذی الحجہ یعنی کہ 10 ذی الحجہ سے ایک دن پہلے عرفہ کے دن جو ہے، جس دن ہم روزہ رہتے ہیں قربانی کا، یوم عرفہ کا روزہ، اس دن یہ دین مکمل ہوا ہے، وہ تاریخ یوم عرفہ کے دن کی ہے، ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جو ہے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اب یہ جو دین ہے اس سے اللہ راضی اور خوش ہے۔ مخمصتیں استر فی مخمصتیں غیر متجانفین لاسم فإن اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اگرچہ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ آیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حرام اور حلال کی چیزیں، حرام کی چیزیں، اس کے ساتھ دین کو تکمیل کرنے کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور اگرچہ اللہ کہہ رہا ہے پھر اگر کوئی شخص تمہارے لیے بحیثیت دین پھر اگر کوئی شخص بھوک کے مارے مجبور ہو جائے تو اس میں سے کچھ، یعنی جتنی بھی حرام چیزیں ہیں، اب وہ کئی جنگل میں پڑا ہوا ہے یا کہیں ایسی جگہ لاوارث جگہ ہے تو اس کو کوئی حلال پاک چیز نہیں مل رہی ہے اور وہ مرنے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ حرام کی چیزیں اس وقت تم پر جائز ہیں اتنی ہی جتنی تم کھا سکتے ہو، جتنی تمہاری جان بچ جائے اتنی تم لے کر کے اپنی جان بچا سکتے ہو، یعنی کہ کہیں تم جنگل میں پھنس گئے، کچھ کھانے کے لیے نہیں، مردار کوئی چیز ہے، خرگوش ہے، کوئی بھی یہ چیز ہے، تو تم ویسے ٹائم پر اپنی جان بچانے کے لیے یہ چیزیں، حرام چیزیں کھا سکتے ہو، ترتیب کو لازم رکھیں، پہلے مردار، پھر خون، پھر سور کا گوشت، پھر غیر اللہ کی چیزیں، یعنی کہ غیر اللہ کی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے آخری چیز ہے، تم مر رہے ہو پھر بھی تم سب سے پہلے غیر اللہ کے نام کی چیزیں نہیں ڈھونڈو گے، پہلے تم ڈھونڈو گے مردار، کہیں مردار چیز مل جائے تو اس کو جو ہے نا کھا پی کر کے، اگرچہ نہیں مل رہا تو جو کہیں خون مل رہا ہے تو خون کو پی لے کر کے تم رہ سکتے ہو، اس کے بعد خنزیر کو تم جو ہے نا استعمال کرو گے، اس کے بعد غیر اللہ کے نام کی چیزیں، تو یہ غیر اللہ کے نام کی چیزیں بہت آخری چیزیں ہیں، تو لوگ جو ہے آج جو ہے دھڑلے سے غیر اللہ کے نام، کہیں جو ہے بتوں کے نام پر کوئی روڈوں پہ کھانا بانٹ رہا ہے تو وہ کھا لے رہے ہیں، کہیں فلاں کی نیاز کے نام پہ، پتہ نہیں جدھر کھانے کو مل گیا یہ امت جو ہے نا ادھر جاہل قوم گھس جاتی ہے اور پیٹ بھرتی ہے، اب پیٹ میں اللہ تعالیٰ حلال ڈالنے کے لیے کہا ہے، حلال، یہ حلق کے نیچے حلال اترے، حرام نہیں، تو اللہ رحم کرے اس امت کے اوپر اور اللہ تعالیٰ نیکی کی سمجھ دے، اچھی چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ دے، اللہ تعالیٰ بڑا ہی رحم کرنے والا اور غفور رحیم ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ آپ سے پوچھتے ہیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے،
لوگ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول ہمارے لیے کیا کچھ حلال ہے؟ آپ کہیے کہ تمام پاکیزہ چیزیں اور ان شکاری جانوروں کا شکار بھی جنہیں تم نے سدھایا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ سکھایا ہوا کتا ہے، سکھایا ہوا کوئی بھی جانور ہے، تو اس سے اگرچہ تم پکڑے تو اس کو ذبح کر کے جتنا وہ کترتا ہے مارنے کے لیے، پکڑنے کے لیے، وہ اس کی غذا بنا کے اس کو دے دو، باقی کا تمہارے لیے حلال ہے. جانوروں کا شکار بھی جنہیں تم نے سدھایا ہے جیسے اللہ نے تمہیں سکھلایا ہے، لہذا جو شکار وہ تمہارے لیے روکے رکھیں کھا لو اور ان پر اللہ کا نام لے لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو. بلا شبہ اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں کرتا. اس آیت کے نزول کے بعد آپ صرف 81 ایام زندہ رہے. اس کے بعد آیت دیت اور کلالہ نازل ہوئی. چنانچہ اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ دین کی اساس مکمل کر دی گئی. چنانچہ آخری آیت جو آپ پر نازل ہوئی سورۃ النساء کی 175 ہے. یہودی کعب اخبار سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے تم ایک ایسی آیت پڑھتے ہو کہ اگر وہ آیت ہم یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اسے عید کا یوم مقرر کر لیتے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ آیت کب اور کہاں اتری اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف رکھتے تھے؟ یہ آیت یوم عرفہ کو اتری اور ہم اس وقت عرفات میں تھے. اسلام کو اللہ نے وہ مرتبہ بخشا ہے کہ اس کا کوئی پہلو ہدایت سے خالی نہیں ہے. اہل کتاب کو یہ نعمت میسر نہ آئی. یہ آیت بدعات کے خلاف دلیل خاطئ ہے. پاک صاف اشیاء یعنی کہ دیکھیے جب یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت جب نازل ہوئی تو کعب احبار ایک یہودی تھے. کعب احبار یہ یہودی تھے. انہوں نے سیدنا عمر سے کہا کہ یہ ہم یہودیوں میں اگرچہ جو ہے نازل ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن شمار کرتے. تو حضرت عمر نے کہا آپ کو پتہ ہے یہ کہاں نازل ہوئی؟ یہ جو ہے حجۃ الوداع کے ٹائم پر عرفہ کے روز ہی جو ہے، اور یہ ہمارے عید کے ایام ہیں، یہ ہمارے حج کے ایام ہیں، تو ہم جو ہے عرفہ کے دن جو ہے روزہ رکھ کر کے اس کا شکر ہی ادا کرتے ہیں. عرفہ کا روزہ جو حاجی نہیں ہوتا ہے وہ عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے. تو بہرحال یہ ہمارے لیے بڑی خوشی اور اس کا دن ہے. اور اس وقت جو ہے تشریف رکھتے تھے یوم عرفات اور عرفات میں تھے، یعنی کہ ہم عرفات میں تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. اب یہ جو آیت ہے نا جس میں حرام چیزوں کا ذکر ہے، اس کے بارے میں مفسرین نے کہا ہے کہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے، خصوصاً یہ جو لمبی آیت جس میں کچھ حصہ الیوم اکملت لکم دینکم کا ہے، تو یہ جب جو ہے نازل ہوا ہے تو یہ بدعات، خرافات، غلط رسم و رواج کے لیے ایک ایٹم بم کی طرح ہے. یعنی کہ ان کی تمام عقیدوں پر جو ہے کاری ضرب ہے جو خرافات کو فروغ دیتے ہیں. تو ان کے لیے ایک دلیل خاطئ ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ان کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے ہائیڈروجن ہے. اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ پاک صاف اشیاء کے بارے میں کیا کھانا چاہیے، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز حلال ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کہ جس کو تم نے سدھایا ہے اس جانور کی شکار بھی تم پر حلال ہے اور پاک صاف چیزیں حلال ہے. پاک صاف اشیاء جو گلی سڑی باسی نہ ہوں یا حرام نہ کی گئی ہوں حلال ہے. چیر پھاڑ کرنے والے جانور، مردار، خور اور جانور اور زمینی کیڑے وغیرہ حرام ہیں. یہ چیزیں نہیں کھانی چاہیے. ہاں، اور شکاری جانور کا شکار حلال ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں. جانور کو بسم اللہ کہہ کر چھوڑا جائے. دوسرا، شکاری جانور نے شکار کھایا ہوا نہ ہو. یعنی کہ جیسے کہ تم بسم اللہ کہہ کر چھوڑ دے، اب وہ جو ہے پورا کھا لیا، تھوڑا بہت چھوڑ دیا، تو ایسا نہیں کھانا چاہیے. وہ صرف روک کے رکھتا ہے. جب وہ آپ پہنچ جائیں تو پہلے جب کتے کو آپ چھوڑ رہے ہیں یا کوئی شکاری جانور کو سکھائے ہوئے جانور کو چھوڑ رہے ہیں تو آپ بسم اللہ کہہ کر چھوڑیں. یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے. تو یہ چیزیں یاد رکھنے کی ہیں. اور آگے اللہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہم نے تمہیں بتائی ہیں تو یہ اسی طرح عمل کرو، ورنہ ہم حساب کتاب لینے میں بہت سخت ہیں. جب ہم حساب لینے پہ آ جائیں گے بہت سختی سے حساب لیں گے، تم جواب نہیں دے سکو گے. اور یہ جو آیتیں ہیں تو بتایا یہ جا رہا تھا کہ جس پر اللہ کا نام لیا جائے اور وہ شکار چھوڑ دیا جائے تو وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے. اور اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو، یعنی اس کو ذبح کر لیا کرو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت سخت ہے. آگے اللہ فرماتا ہے، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبطت أعماله وهو في الآخرة من الخاسرين. اللہ فرماتا ہے کہ آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کی جاتی ہیں اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے، نیز مومن عفیفہ عورتیں بھی، اور ان لوگوں کی
عفیفہ عورتیں بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھیں، بشرطے کہ اس سے تمہاری غرض مہر ادا کر کے انہیں نکاح میں لانا ہو، محض شہوت رانی اور خفیہ آشنائی نہ ہو۔ اور جس نے ایمان کی بجائے کفر اختیار کیا اس کا وہ عمل برباد ہو گیا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں سے ہوگا۔ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی انہی شرائط کے تحت حلال ہے جو کہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ ہاں، اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے، وہ بھی ان شرائط کے ساتھ کہ پاک دامن ہوں اور کسی فتنے کا خطرہ نہ ہو۔ مثلاً اگر خاوند کے بیوی کے دین کی جانب مائل ہونے کا خطرہ ہو تو یہ نکاح جائز نہ ہوگا، جس کی جانب ومن یکفر بالایمان کے الفاظ کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہے۔ یعنی کہ غیر اللہ کی جو اہل کتاب ہیں، جو حاملین کتاب ہے، نصارہ اور یہود وغیرہ جو ہے، جو اہل کتاب جن کو اللہ تعالیٰ جن کو کتاب دی گئی ہے ان سے کہا جا رہا ہے، تو ان میں سے جو مومن عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حرام ہیں۔ تو یعنی کہ جن شرائط کی بنیاد پر جو ہے نکاح کیا جاتا ہے تو انہی شرائط کی بنیاد پر یہودی اور نصرانیوں سے بھی نکاح کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ غرض کیا ہے؟ وہ نکاح ہو خفیہ آشنائی کی طور پہ انہیں استعمال نہ کیا جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ اور ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ یہود اگرچہ ذبیحہ کریں تو وہ ذبیحہ بھی حلال ہے، نصارہ بھی ذبیحہ کریں، یعنی جن سے کتاب اللہ تعالیٰ جن نے کتاب دی، اہل کتاب جن کو پکارا گیا ہے، ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، تم کھا سکتے ہو، اور ان کی عورتوں سے نکاح بھی تمہیں جائز ہے، مگر جو شرائط نکاح کے ہیں وہ شرائط تمہارے اوپر لاگو ہوں گے۔ ہاں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وان کنتم جنبا فطہروا وان کنتم مرضى او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، جب صلاۃ ادا کرنے کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے منہ اور کونیوں تک ہاتھوں کو دھو لو، اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو، اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر طہارت حاصل کرو۔ ہاں، اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو پھر تمہیں پانی نہ مل رہا ہو تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، پھر اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو۔ اللہ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا ہے بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ سیدنا سعید بن زید کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں ہوا، ترمذی میں روایت موجود ہے۔ اب یہ جو واقعات ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وضو کے تعلق سے پہلے بیان کر رہا ہے کہ وضو جو ہے اس طرح کر کے وضو کرو، وضو نہیں کرو گے تو نماز نہیں ہوگی، اور وضو میں بسم اللہ نہیں پڑھو گے تو وضو نہیں ہوگا، یہ بھی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ چہرے کو دھونے میں منہ کی کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھی شامل ہے، اور یہ احادیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح داڑھی کا خلال بھی کیا جائے، مسح پورے سر کا کیا جائے، گردن کا مسح سنت سے ثابت نہیں، اس کے ساتھ کانوں کا مسح کیا جائے، اگر سر پہ امامہ وغیرہ پہنا ہوا ہو تو اس کے اوپر ہی سے مسح کیا جا سکتا ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن رات مسافر کے لیے اور دن رات مقیم کے لیے موضوع پر مسح کی مدت مقرر کی ہے، یعنی کہ 3 دن تک کر سکتے ہیں، اس کے بعد اتار کر کے پیر دھونا ضروری ہے، وہ بھی مسافر کے لیے۔ ارجلکم میں لام پہ فتح ہے یعنی زبر کا کھڑا زبر ہے، فتحہ ہے، گویا اس کا عطف وجوہکم یہ ہے کہ یعنی پاؤں ایڑیوں تک دھوئے جائیں۔ سنت سے بھی یہی ثابت ہے، نیز وضو میں کسی بھی عضو کو 3 دفعہ سے زیادہ دھونا منع ہے، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ دھو سکتے ہو۔ اور آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ علماء نے ناپاکی کی 2 اقسام بیان کی ہیں، حدث اصغر جو کہ ہوا خارج ہونے یا بیت الخلاء سے فراغت کے بعد لاحق ہوتا ہے، وضو کے ذریعے اس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ حدث اکبر اسے حالت جنابت بھی کہتے ہیں، یہ احتلام، صحبت، حیض، نفاس سے لاحق ہوتا ہے، غسل سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے وضو کیا اور اپنے قدم پہ ناخن بھر جگہ خشک چھوڑ دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا واپس جاؤ اور اچھی طرح وضو کرو، چنانچہ وہ شخص واپس ہوا، پھر وضو کر کے صلاۃ پڑھی۔ مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ صلاۃ عشاء کا انتظار کرتے یہاں تک کہ ان کے سر نیند سے جھک جاتے، پھر وہ وضو کیے بغیر نماز ادا کر لیتے، یعنی کہ وضو کر کے مسجد میں آتے تو تھوڑا لیٹ ہوتا تو اونگ آنے لگتی تو وضو نہیں کرتے، ڈائریکٹ پڑھ لیتے تھے۔
نیند سے جھک جاتے تھے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی پاخانہ کو آئے تو قبلے کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھے بلکہ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف منہ کر دے۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ پانی دستیاب نہ ہو یا مرد کی ایسی حالت ہو کہ پانی استعمال نقصان دہ ہو تو تیمم کیا جائے، طریقہ حدیث سے واضح ہے۔ سیدنا عمار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلیاں ایک مرتبہ زمین پہ ماری، پھر ان میں پھونک ماری اور فالتو مٹی اڑا دی، پھر ان سے اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کی پشت تک، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے لے کے جو ہے ہتھیلی سے لے کے بائیں ہاتھ کی پشت تک، پشت تک، ہاتھ کی ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کی پشت تک کا، اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے لے کر کے دائیں ہاتھ کی پشت تک، ایسا یہ ہتھیلیاں ہیں، یہ جو ہے اس طرح، ہاں، اور یہ اس طرح، یعنی کہ اس طرح، تو یہ جو ہے تک مسا کیا، پھر ان دونوں ہتھیلیوں کو منہ پہ پھیرا، پھر اس طرح، یعنی کہ یہ جو مٹی ہے یہ مٹی پر مارنے کے بعد فالتو مٹی پھونک دیے، اس کے بعد اس طرح اور اس طرح، اس طرح اور اس طرح، یعنی کہ یہ کریں، یہ اس طرح کا جو ہے یہاں تک کہ یہ کونیوں تک، ہاں، یہ تیمم کریں اور مٹی کو مار کر فالتو کر کے اس کو چہرے پر ایسا 3 مرتبہ ایسا کر لیں تو یہ تیمم ہے۔ پورے جسم پر ایسا مٹی ڈالنا یا لوٹنا یہ ایسا ثابت نہیں ہے۔ ایک صحابی نے ایسا کیا تھا کہ وہ غسل جنابت نہ کر پائے، تیمم نہیں کرے، تو وہ کیا کرے، وہ کپڑے نکال کر کے پورے بدن کو زمین پر لوٹ کر کے تیمم کیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کہا کہ یہ اتنا کر لیتے تو تمہارے لیے کافی ہو جاتا۔ تو یہ تیمم اس طرح طریقہ ہے تیمم کرنے کا۔ آگے جو ہے یہ نعمت اسلام، یعنی کہ پھر اس سے اپنے چہروں ہاتھوں کا مسا کر لو، اللہ تم پر تنگی نہیں کرتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تم پر تنگی نہیں کرتا کہ بھئی تم جو ہے اب یہ کہاں لائیں، بھائی جنابت ہو گئی، اب پانی کہاں سے لائیں، پھر تو اگرچہ پانی میسر نہ ہو تو تیمم کر کے بھی تم صلاۃ قائم کرو، اتنی اہم چیز ہے صلاۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ یہ نعمت اسلام کی نعمت ہے جس نے تمہیں جینے کا سلیقہ سکھلا دیا ہے، جانی دشمنوں کو پیار و محبت کے لازوال رشتے پر پرو دیا ہے۔ یہ وہ عہد ہے جسے بیت اخبار، یعنی کہ آگے جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اللہ فرماتا ہے اور اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، اور اس وقت پختہ عہد کو بھی یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا، جبکہ تم نے سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور اطاعت قبول کی کہا، اور اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ اللہ دلوں کی باتیں بھی خوب جانتا ہے۔ یہ وہ عہد ہے جسے بیت عقبہ کہتے ہیں کہ ہم پر ہر خوشی غمی میں آپ کی اطاعت کریں گے۔ بعد میں بھی مسلمانوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی عہد پہ بیعت کرتے رہے اور خلفائے راشدین بھی اسی پہ بیعت لیتے رہے، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے جو ہے عقبہ پہاڑی پر جو ہے انصار سے بیعت لی تو، اور اس پر پختہ عہد کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جان، مال، اولاد، یہ سب سے بڑھ کر کے آپ کی حفاظت کریں گے۔ یہ بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی گئی تھی۔ آگے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ کی خاطر قائم رہنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مشتعل نہ کر دے کہ تم عدل کو چھوڑ دو، عدل کیا کرو، یہی بات تقوی کے قریب تر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسلام دے کر کے، اس کا پاس و لحاظ رکھو۔ اگرچہ کوئی تمہارا دشمن ہے تو دشمنی تم پر جو ہے نا ناانصافی کی طرف مائل نہ کرے، بلکہ آپ دشمن ہوں، دوست ہوں، سب میں انصاف کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیا کرو، اللہ کے احکام کی فرما برداری کرو، اللہ کے رسول کے فرمان کی فرما برداری کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اجر کے لحاظ سے۔ اور اللہ تعالیٰ بہت بخشش عطا کرنے والا، بہت بڑا اجر دینے والا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھ کر کے اپنی زندگی اسلام پر گزارو۔ یہ ہے آج کا درس۔ آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 9 تک کی آج ہم نے تشریح کی ہے مختصر، اور ہم دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری اس دعوت کو، ہمارے اس کام کو قبول فرمائیں، اور ہم آپ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں، آپ سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ آپ بھی اس کام کو کریں اور ہمارے ساتھ دیں،
یہ قرآن کی دعوت کی خاطر ساتھ دیں، ہماری ذات کے لیے ساتھ نہ دیں بلکہ قرآن کی دعوت کے لیے ساتھ دیں. ہمیں زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور یہ دعوت کو سارے عالم میں پہنچنے کے لیے اس کو شیئر کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں. جہاں تک بھی ہو سکے قرآن کی دعوت پہنچنی چاہیے. تو ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل یوسف طاہر آفیشیل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائبر بڑھائیں اور شیئر کریں، اور دوستوں کو بھی ہماری جو ہے ویڈیوز کو پہنچائیں، واٹس ایپ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، جہاں تک سوشل میڈیا کا سہارا لے کر کے اس چیز کو، اس دعوت کو آگے بڑھائیں. ہماری محنت کو اللہ تبارک قبول کرے، آپ کی محنتوں کو قبول کریں، آپ بھی یہ کام کریں. ہم یہی دعا کرتے ہیں. مجھے اجازت دیں اگلی نشست تک، جب تک کے لیے میں رخصتی لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.